نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، کسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ آج اس خوشی کے موقع پر اللہ اس کے رسول کی رضامندی کا پروگرام ہے۔ مالک ان بچوں کی زندگیوں میں برکات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں انہیں نصیب فرمائے۔ یقیناً بزرگوں کی نسبتوں کی وجہ سے برے کاموں اور بری مجلسوں اور بری سوچوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ بہت خوش بختی اس دور میں ان لوگوں کی ہے کہ جن کی نسبتیں معطر ہیں، جن کی نسبتیں پاکیزہ ہیں، اور جن کی نسبتیں ایسی نسبتیں ہیں کہ واقعی جو حضور سے منسوب ہیں اور حضور کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس خاندان کو برکات عطا فرمائے۔ مجھے ایک مرتبہ پہلے بھی شادی کے موقع پر یہاں پر حاضری کا شرف ملا، تو خصوصی طور پر آج شیڈیول تو بہت بیزی تھا، لیکن بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسپیشل میں آیا۔ کوئی بیان مقصود نہیں، صرف اور صرف دعا کے لیے اور انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے دنیا میں رہ کر دنیا داری بھی نبھا رہے ہیں اور حضور کی یاری بھی نبھا رہے ہیں۔ یہ بڑا خاص موقع ہوتا ہے، اور اس موقع پر بہت ساری بلائیں چمٹ جاتی ہیں، رشتہ داروں کی صورت میں، نفسانی خواہشات کی صورت میں، بہت سارے معاملات کا سامنا بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ تو بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں،
اور عذر اور بہانے کا رویہ وہ لوگ سامنے رکھ دیتے ہیں. کیا کریں، مجبوری ہے، کیا کریں، بچے نہیں مانتے، کیا کریں. بس ایسا بہانہ بتا لگا کر وہ وقت تو پاس کر دیتے ہیں لیکن پاس نہیں ہوتے، فیل ہو جاتے. یہ اللہ کا شکر ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس موقع پر کوشش ہوتی ہے سارے عزیز راضی ہوں، رشتہ دار راضی ہوں. کوشش بھی کی جاتی ہے، اگر ناراض ہوں تو دو چار بندے بھی لے جانے پڑے تو بندہ لے جاتا ہے، ترلا لے لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے. بلکہ اس موقع پر اگر غلطی نہ بھی ہو تو کہتے ہیں چلو آپ درگزر کر دیں. معاف کرنے والا جو رویہ ہے نا، میں نے ایک بزرگوں کے بارے میں بڑی خوبصورت بات پڑھی. آپ نے فرمایا اللہ کی ایک عادت ہے اور جو بندہ اپنا لیتا ہے وہ بندہ مار نہیں کھاتا. اور وہ اللہ کی عادت کون سی ہے؟ اللہ کی عادت ہے دیر سے ناراض ہوتا ہے، جلدی راضی ہو جاتا ہے. ناراض دیر سے ہوتا ہے. وقت ڈور لمبی ڈور ڈھیلی کرتا رہتا ہے، ہوتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے آ جائے. ناراض دیر سے ہوتا ہے. اگر ناراض ہو بھی جائے تو دو آنسو بہا دیں، سچے دل سے توبہ کر لیں. حقوق اللہ وہ اپنے حق معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کی جو شریعت نے احکام دیے ہیں اس کے مطابق اس کی توبہ جلد قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے برعکس جو بندہ ہے یہ الٹ ہے، جلدی ناراض ہو جاتا ہے، دیر سے راضی ہوتا ہے. وہ جلدی کال نہیں اٹھائی یا ویسے بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ناراض ہو جاتا ہے اور پھر ترلے لے کر راضی ہوتا ہے. سرکار کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر تم حق پر بھی ہو اور کسی کے دروازے پر معافی مانگنے چلے گئے ہو. آج نا معاشرے میں بہت بیڑا غرق ہو گیا ہمارا، بہت تباہی ہو چکی ہے. تباہی اس لحاظ سے تو ہے کہ بے روی ہے. ایک مذہبی رنگ میں جو ہماری تباہی ہو رہی ہے وہ اس انداز کی ہو رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہر دوسرے شخص کو جان ہے، جن نہیں جان ہے، وہم ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے اور پھر یہ ڈبہ پیری سسٹم، پھر عاملوں کے یہ سارے کے سارے یہ جتنے چال باز ہیں انہوں نے اپنی دکانداریاں کھولی ہوئی ہیں اور ان میں وہ جو بندہ جاتا ہے پریشان تو بہرحال ہوتا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، پریشان تو انسان ہوتا ہے. لیکن جب وہ جاتا ہے تو وہ نفسیات پڑھ لیتے ہیں. ہاں بھائی تیرے تے فلانے کتا ہے، ایس رنگ دا کپڑا پاندہ ہے نا، وہ اے فلانے دن کو بی بی آئی سی، ایسے لانتی ہیں. اللہ اکبر. گھروں میں فطور، گھروں کے اندر ایسا آج سگے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، بالکل سگے بھائی ہیں. دوسرے کے گھر کھائیں گے کچھ نہیں، پتہ نہیں اس نے کرکاٹ نہ دیا ہو. یار اتنا بھی یقین بندے کا کمزور ہو جائے، اتنا بھی ایمان کمزور ہو جائے. جس کے ساتھ قرآن کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے. آزمائش تو آتی رہتی ہے لیکن بندے کو تو اتنا بھی گرنا نہیں چاہیے. اتنی رشتہ داروں کے اندر پھوٹ ڈالنے کا آج اس مذہبی بروپیہ طبقے نے آج جو تباہی کی ہے، اللہ معافی دے.
اللہ اکبر. پیری مریدی کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. سچی بات ہے, اللہ کی قسم اس سے کوئی تعلق نہیں پیری مریدی کا کہ آپ کی کوئی بیماری ٹھیک ہو جائے, آپ کا کوئی کام ہو جائے, آپ کی دنیا داری کے اعتبار سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے. یہ ثانوی حیثیت ہے, بزرگوں کی دعاؤں کی برکتوں سے ہو جاتے ہیں, بزرگوں کی نگاہ سے ہو جاتے ہیں, لیکن مقصود یہ نہیں ہوتا. مقصود پیری مریدی کا ہے کہ بندے کا ایمان سلامت رہے, سرکار کے دربار تک رسائی ہو جائے, بندے کی اخروی منازل اور آخرت اس کی بہتر ہو, بندہ صراط مستقیم پر رہے, بندہ نظریاتی طور پر ڈولے نہ, بندہ عقیدے کے اعتبار سے اس کا بیڑا غرق نہ ہو. اس لیے یہ پیری مریدی کا تصور دین کے اندر آج صرف اور صرف پیری مریدی صرف رہی اس لیے ہے کہ مشکلات کے دور کرنے کے حوالے سے, یہ مقصود نہیں. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے, پتر مجھ ہوندی ہے دودھ واسطے, گوئے مفت چاہتے. تو اگر گوئے کے لیے بھینس لے لو, کس کے لیے لو؟ دودھ کے لیے نہ لو. مقصود کیا ہے بھینس کا؟ بھینس کا مقصود ہے دودھ. اس لیے لینی تھی کہ دودھ ملے. تو دودھ کا تو وہم و گمان بھی نہیں بندے کو, تھاپیاں واسطے لینی. اللہ دے بندے ہوتے اتھوں کی لب جان گے, ویسے ہی مل جائیں گے. گاندھی پہ تیری نظر ہے, دودھ پہ رکھ, اللہ کا نور ملے گا تجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تو ہوگا. یہ روحانیت نور ہے, سرکار کا قرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے اور حضور کا قرب مل جائے, اس سے بڑی اور کیا دولت ہے. یہ تو 10 20 50 سالہ زندگی ہے, مشکل سے بھی گزر جائے گی. کیا بیمار لوگ نہیں گزارتے, چارپائی پر لوگ 20 سال گزار دیتے, گزر جاتی, چلی جاتی ہے. اولادیں جن کی نہیں بھی پڑتی, باہر نہیں بھی جاتی, معاملات نہیں بھی ہوتے, سب ہو جاتا ہے, بندہ وقت پاس کر لیتا ہے. لیکن اب بھی جو نعمت ہے وہ اگر بندے کو میسر ہے تو پھر ستے ہی خیر. دولت اگر ایمان مضبوط ہے, عقیدہ مضبوط ہے, اللہ اکبر, تو اس بندے کی بہار ہی بہار ہے. اور پیری مریدہ کا یہ مقصد ہے. آج تو یہ چول پنا شروع ہو گیا ہے, اس رنگ میں شروع ہو گیا ہے, اس روپ میں شروع ہو گیا ہے. اور ہماری اتنی کمزوریاں ہیں کہ ہمارا معیار بدل گیا ہے. پیری مریدی کا معیار کس لیے بدلا ہے؟ میں یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ ہم حضور کے کمی ہونے کے ذریعے سے کر رہے ہیں, حضور کے نوکر ہونے کے ذریعے سے کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے چوکیداری کرنا. ہمارا کوئی مقصد نہیں کسی پیر کے خلاف بولیں یا کسی مولوی صاحب کے. نظام جو غلط ہے اس کے خلاف ہم بولتے ہیں, ہمیں کسی شخصیت سے غرض نہیں. کون سی شخصیت ہے ہمیں غرض نہیں, ہمیں شخصیت کو نہیں دیکھنا, نبی پاک کی شریعت کو دیکھنا. اس آڑ میں کوئی آتا ہے, چاہے جبے والا ہے, چاہے دستار والا ہے, چاہے ہزاروں مریدوں والا ہے, چاہے لاکھوں والا ہے, اگر اس لائن میں نہیں آیا تو بس فارغ ہے. اور اگر وہ صحیح ہے تو اسے تو کوئی درد ہی کوئی نہیں ہوگا, اسے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ہمارا مقصد نظام پر بات کرنا ہے کہ جو آج نظام ہے, اللہ اکبر, کہ کس طرح یہ ہمارا معیار کیا بدلا ہے پیری مریدی کا. اللہ اکبر جل شانہ. معیار یہ بدلا ہے کہ ہم اصل کو نہیں دیکھتے کہ حقیقت کیا ہے. جو اصلی حقیقت میں نشانی ہے شیخ کی,
وہ اتصال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ظاہری باطنی متصل ہونا۔ متصل ہونے سے مراد ہے کہ اس کا جو جس لڑی میں پرویا ہوا ہے ایک کنڈی بھی ٹوٹی نہیں ہوئی، اور متصل اس اعتبار سے بھی ہے کہ سرکار کی شریعت کا ظاہری باطنی رنگ بھی ہے، حضور کی شریعت کا رنگ ہے ظاہری باطنی طور پر۔ یہ معیار ہے، اللہ اکبر، علم معیار ہے، شریعت معیار ہے۔ لیکن ہمارا معیار کیا ہے؟ جو 2-4 مہینے غسل نہ کرے وہ بہت پہنچا ہوا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا آگے نکل جائے وہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ لیکن کہاں پہنچا ہوا ہے یہ تو اہل اللہ کو پتا ہے نا، کہ جہنم کے کنارے پہ پہنچا ہوا ہے، کدھر پہنچا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرا جو 2 نمبری ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سادات کے نام پر دھاندلی ہو رہی ہے، سید کے نام پر۔ اس امت میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت اللہ نے رکھی ہے اس امت کے اندر، سب سے زیادہ آل کی محبت، حضور کی نسبتوں کی محبت اس امت کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ شاہ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے کہ حضور کی رفعت ذکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ قیامت تک حضور کی آل کا ڈنکا بجے گا، حضور کی نسل پاک کا ڈنکا بجے گا۔ یہ رفعت ذکر کا ایک انداز ہے، لیکن اس میں کیا ہوا ہے کہ اس محبت کو کیش کیا جا رہا ہے، اس پہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ میں جی شاہ صاحب ہوں، میں جی سید صاحب ہوں، میں جی آل نبی ہوں، میں اولاد علی ہوں، کیونکہ آل نبی اولاد علی کو کوئی مسئلہ نہیں، فارغ ہوتے ہیں، وہ ہر شے سے فارغ ہوتے ہیں۔ یہ معیار ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھو کہ اگر عقیدے میں فطور آیا ہے، حد کفر تک پہنچا ہے، رف سے یا خروج ہے، تو وہ شخص کتنا بھی دعوے دار ہو، کسی ولی کا بیٹا ہو، کسی آستانے کا سجادہ نشین ہو، کسی حوالہ سے بھی وہ آل رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اس کی برکت نظریے کی وجہ سے ہے۔ برکت کا سارا سلسلہ عقیدے کے ساتھ منسلک ہے۔ جو ہی عقیدہ خراب ہوتا گیا برکت کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق کیوں فرمائی انہ لیس من اہلک؟ آپ سے پوچھا جائے، علماء سے پوچھا، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ تھا، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لیس من اہلک، وہ نہیں تھا۔ ہم سب فتویٰ دے رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اللہ کے مانتے ہی نہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ ہم اس انداز میں کہتے ہیں کہ سلمی بیٹا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک فرمایا اگر تیرا ہوتا تو فرمایا کفر میں نہ آتا، تیری کشتی میں ہوتا، تیرے نظریے میں ہوتا، ساتھ دیتا۔ تو پتہ چلا اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ نظریہ ہے۔ اللہ کے نزدیک معیار بیٹا ہونا نہیں، خون ہونا نہیں، نسل ہونا نہیں۔ نسل ہونا معیار ہوتا تو ابو جہل کے ساتھ بھی سیدنا لگتا، ابو لہب کے ساتھ بھی سیدنا لگتا۔ خون ہاشمی ہے، مطلبی ہے، قریشی ہے، لیکن معیار نسل نہیں، معیار خون نہیں۔ برکت ہے ایمان کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا نہیں، اللہ ڈائریکٹ بیٹا تھا، لیکن اللہ نے نہیں مانا کہ یہ تیرا نہیں۔ اگر نبی کا ڈائریکٹ بیٹا ہو تو اللہ اسے نبی کا بیٹا نہیں مانتا۔ 1400 سال کے بعد شاہ جی کہاں سے آگے جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جن کا نظریہ ٹھیک نہیں، وہ کون سے شاہ جی ہیں؟ ڈائریکٹ نبی کا بیٹا اللہ نہیں مان رہا، قبول ہی نہیں کر رہا۔ اللہ فرمایا ایمان ہے۔ اللہ کی قسم سنیوں جیسا آل نبی سے پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ یہ حق کی نشانی ہے کہ اہل حق آل رسول سے پیار کرتے ہیں۔ ہم تو مدینے کے
کتوں کا ادب کرتے ہیں. ہم تو ٹوپی اور تسبیحوں کو چومتے ہیں. اللہ اکبر جل شان. ہمارا تو پھر جماعت علی شاہ صاحب نے کیوں اپنی دستار باندھی تھی کتے کی ٹانگ کو کیوں دستار باندھی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت وہ تو کتا ہے، آپ سید ہیں، اور فرمایا تجھے کتا نظر آتا ہے نا، مجھے گلی نظر آتی ہے. یہ کس گلی کا کتا ہے؟ یہ ہے ہم اہل سنت. ہمارا معیار پیار کا کیا ہے؟ ہم کس طرح ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں آل نبی سے؟ وہ جھوٹا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ سنی آل رسول کو نہیں مانتے. سنی کے علاوہ مانتا کون ہے؟ کوئی دکھائے تو صحیح. لیکن دھاندلی نہیں ہونے دیں گے کہ رافضی بھی آ جائے، خیرجی بھی آ جائے، شریعت کا پیٹ چاک کرنے والا، شریعت کا مذاق کرنے والا آل نبی کے نام پر آ کے ایمان کو لوٹے. یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور یہ اس اعتبار یہ مجھے بھی، اور میں آپ کو سچی بات عرض کروں، اللہ کا شکر ہے زندگی ہے، مرنا تو ہے نا. ہمیں کوئی شوق نہیں پیری مریدی کا، نہ کبھی کوئی مرید ہوا ہو ہمیں شوق ہو، خوشی ہو، نہیں ہوتی. آتا ہے خوشی نہیں، جاتا ہے غم نہیں. آتا ہے خوشی نہیں، جاتا ہے غم نہیں. بس ایک ہی معیار ہے کہ سرکار کی شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک. قطن میں بیعت نہیں کرتا تھا. ایک دن ایک بزرگوں نے، اللہ صاحب حضوری بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو جو اگر دیوبندیوں کے پاس، ہیوں کے پاس لوگ گے، اس کا خمیازہ پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. کہ اگر اہل حق اس میدان میں نہیں آئیں گے، جو سچے لوگ اس میدان میں نہیں آئیں گے، تو جھوٹے تو آگے پھر رہے ہیں. 2 نمبری تو ہو رہی ہے. اس ڈر کی وجہ سے ہم اس میدان میں اترے. ہمیں کوئی شوق نہیں. لیکن یہ جو بات حق کی کرنا کو یہ نہ وسوسہ پیدا کرے کہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کسی کو مریدوں سے یا پیروں سے یا ہمیں کوئی حسد ہے. نہ، خدا کی قسم دیکھو نا، پیر اللہ اکبر جل شانہ جو سچے سچے ہیں، ہم تو ان کے قدموں کے نو. یہ دیکھیں اللہ اکبر، دعوت اسلامی کو ہم دعائیں دیتے ہیں. جدھر پتا چل جائے کہ یہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہمیں کبھی کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں واہ اب خیر ہے یار، برکت ہوگی یار، اللہ کرم فرما دے گا. یہاں پر نظریاتی طور پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈلے گا انشاءاللہ. ہمیں یہ غرض نہیں، یہ مسئلہ نہیں کہ کوئی پیر آئے ست بسم اللہ آئے، لیکن لائن تو ٹھیک ہو نا، نظریہ تو ٹھیک ہو نا، عقیدہ تو ٹھیک ہو نا. عقیدہ اگر درست نہیں تو کوئی پیر نہیں، کوئی شاہ جی نہیں. شاہ جی وہی ہیں جنہیں بڑے شاہ جی کا حیا ہے. یہ باتیں کڑوی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اسی، اور یہ باتیں ویوز نہیں بڑھاتی لیکن اللہ کے ہاں ویلیو بڑھاتی. ویوز نہیں بڑھیں گے، پتا ہے دنیا داری. جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ، سچ دا گاہک ٹاواں ٹاواں. اتوں سارے بندے دستے، وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں. اندروں بندے ٹاویں ٹاویں، باہروں تے سارے بندے دستے. تے جھوٹ دا سودا ایتھے مداری لا لو، اے ہن لاؤ، 3 پنڈ کٹھے ہو جاؤ، 10 پنڈ کٹھے ہو جاؤ. اللہ اکبر. سچ کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کی نسلوں میں اللہ برکت رکھے. ہوتے تھوڑے ہیں، 313 ہی ہوں گے، ہو سکتا 313 ہی ہوں، لیکن برکت اتنی ہوگی کہ کیسر و کسرہ بھی ڈریں گے، نام سے ڈریں گے. اتنی برکت ہوگی سچ کی. اور ایک بات یاد رکھو، پریشانی کسی حوالے سے، جس کا کردار ڈاؤن ہوتا ہے اسے پریشانی ہوتی ہے. ہر وہ بندہ پریشان ہوگا جو کردار کے اعتبار سے کوڑا ہوگا، جو کردار کے اعتبار سے سچا ہے. زمانہ اس کا مخالف ہو جائے
اسے پریشانی نہیں، اسے کچھ بھی نہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات آپ ضرور دھیان میں رکھیں کہ آج جو سلسلہ ہے، میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ نظام ہمارا اس طرح چل پڑا ہے کہ پیری مریدی یہ دھندے میں چلی گئی ہے، تویز دھاگے میں چلی گئی ہے، اور یہ سارے سلسلے چلی گئی ہے۔ اصل اللہ و حضور مجدد پاک سے کسی نے پوچھا کہ پیری مریدی کی حقیقت کیا ہے، حضور مجدد پاک اللہ اکبر۔ آج بھی جو صاحب نظر لوگ ہیں جو حضور کی حضوری والے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں حضور کا تخت جب رات کو لگتا ہے تو مجدد الفسانی کو یہ شرف ہے کہ وہ سرکار کو پنکھا جلا رہے ہیں۔ آج بھی ان پہ اتنا کرم ہے۔ تو اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مرد نے سنت کی خدمت کی ہے، شریعت کی خدمت کی ہے، اور شریعت کی خدمت کی وجہ سے سرکار نے اتنا قرب عطا فرمایا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ پیری مریدی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ پیری مریدی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو فرمایا سرکار کا قول اور سرکار کا فعل، ایک جملے میں بات جنے نے ختم کر دی۔ سرکار کا قول، سرکار کا فعل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا قول و فعل ہی پیری مریدی، ظاہر بھی باطن بھی۔ اپنے نظریے کو درست رکھو، اپنے عقیدے کو درست رکھو، خبر رکھو، اپنے بچوں کی رکھو، اپنے ماحول کی خبر رکھو۔ ڈاکو نہ کوئی آ جائے، چور نہ کوئی آ جائے۔ ایک رات کو چور آئے، سارا محلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کا ڈاکو آ جائے، کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ایمان کا ڈاکو ہے یہ، عقیدے کا ڈاکو ہے یہ بیڑا غرق کر دے گا۔ کہتے ہیں چھوڑو جی، کیا کرے جی، ہو سکتا بد دعا لگ جائے۔ مجدد الفسانی نے نہیں بد دعا لگی، داتا صاحب نے نہیں لگی، کھال اللہ سڑی ہے جڑیاں نے، کھال اتاری ہے داتا صاحب نے، انہیں تو بد دعا نہیں لگی، ٹوڈے نہیں بد دعا نہیں لگی۔ ان کے ہوتے ہوئے تقریباً کوئی 2 نمبر ادھر پیر اندر نہیں آیا، شکر ہے اللہ کا جی۔ لیکن اب کمپرومائز نہ کرو، کس چیز سے؟ عقیدے سے۔ بڑا بھی لچھے دار ہے نا، بڑا بھی سونا ہے۔ آج کل آرٹیفیشل پتہ ہے پھول کتنے سونے ہوتے ہیں، بڑے سونے ہوتے ہیں، لیکن خوشبو سے پتہ چلتا ہے نا اس کی اصل بھی ہے کہ نہیں۔ عقیدے کی خوشبو ہو، بدبو نہ ہو، صحابہ کی بے ادبی کی بدبو نہ ہو، اہل بیت کی بے ادبی کی، حضور کی نسبتوں کی بے ادبی کی بدبو نہ ہو، اس پھول کو سینے سے لگاؤ جس میں سرکار کی ساری نسبتوں کا ادب ہے، سرکار کی ساری نسبتوں کا حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال مجھے بھی موقع ملے تو ضرور انشاءاللہ خدمت کے لیے حاضر ہیں، لیکن چونکہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں ایسا سلسلہ ہو پاتا کہ کافی دیر تک بھی نہیں ہم آ پاتے، لیکن اپنا ڈنڈا سوٹا ٹھیک رکھو، دن رات کھڑکاتے رہو کہ کوئی چور نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اگر خود اتنے طاقتور نہیں ہو تو کوئی آلہ بھی مار لو، یار وہ آ گیا ہے۔ دوسرے کو آلہ شالہ مار لیتے ہیں نا ایسے جو بندے ہوتے ہیں علماء سے، اہل حق سے۔ تو اس لیے یہ کسی کی مخالفت میں بات نہیں، یہ شریعت کے ساتھ کی بات ہے، حق کی ساتھ کی بات ہے۔ اللہ ان بچوں کو اگلی زندگیوں میں آسانیاں دے۔ اللہ اکبر۔ تو بات میں نے یہ شروع کی تھی کہ اللہ کی ذات کی فطرت ہے کہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، دیر سے ناراض ہوتا ہے، جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اور بندے کی فطرت میں کیا ہے
جلدی ناراض ہوتا ہے، دیر سے راضی ہوتا ہے. فرمایا جو یہ چینج کر لے، ناراض دیر سے ہو، معافی کا اس کے اندر جذبہ ہو، کوئی نہیں خیر ہے یار، کوئی نہیں خیر ہے، کوئی نہیں خیر ہے، معافی کا جذبہ جس کے اندر، فرمایا اللہ اسے جلدی معاف کر. اور سنو حدیث شریف کا مفہوم. حضور نے فرمایا کہ بندہ حق پر ہو اور کسی کو راضی کرنے کے لیے چلا جائے، فرمایا کسی کی دہلیز پر ابھی قدم نہیں رکھتا، اللہ اسے معاف کر دیتا. اللہ کے ہاں یہ اتنا عمل پسند ہے. ساڈی تو نک ہے نا، یہ نک کی. اب یہ صوفیاء نے لکھا قبر میں سب سے پہلے ناک ختم ہوتی ہے، جسم کا کوئی حصہ ختم نہیں ہوتا، ناک ختم ہوتی ہے. اس لیے کہ اس ناک کی وجہ سے کرتا رہا، میری ناک نہیں رہندی، میری راک نہیں رہندی، ہوں رہی ہے. سب سے پہلے ناک جاتی ہے. تو جس کو تو رکھتا رہا ہے آج بچا لے، نہیں بچا سکے گا. نک نہیں رہندی مہندی کرنی ہے، نک نہیں رہندی بھانگڑا پانا ہے، نک نہیں رہندی تماشا لانا ہے، نک نہیں رہندی جی یہ کسی کی نہیں رہی. جنہوں نے رکھنے کی کوشش بھی کی ہے نا، ان کی تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیتے ہیں، وہ بھی دھوکا ہے، کوئی نہیں رہتی. اللہ راضی، یہ بندے کسی سے راضی نہیں ہوتے. ہاں آپ، یہ ایک رپورٹ آ رہی تھی کہ پتہ نہیں 1.5-2 ارب روپے کسی نے شادی پر لگا دیے. ہاں جی ایسے ہی ہے نا. ادھر سادگی کا درس کوئی نہیں. ایسے جمیل نہیں ہوتے، ایسے ذلیل ہوتے ہیں. جمیل وہ ہوتے ہیں جو اوپر سے بھی ستھرے ہوں، اندر سے بھی ستھرے ہوں. منافق جمیل نہیں ہوتے. خوبصورت کہتے ہیں نا جمیل کو، میں اس لیے لفظ جمیل استعمال کر رہا ہوں. لیکن دنیا کی ساری چیزیں اس بندے نے دے دی ہیں، اس پہ بندے راضی ہیں؟ بتاؤ راضی ہیں؟ 100 گلاں کرنے والے ہوں گے. اچھا 2 ارب شادی پہ لا بیٹھا ہے، 10 لاکھ تے مولوی صاحب نے بھی دیتا ہے جی. جو ظاہری طور پر تو جمیل نظر آ رہے تھے، باقی اور کتنا کتنا دیا ہے. لیکن بندے نہیں راضی ہوتے. تو اللہ کو راضی کر، جو یہ راضی ہوں یا نہ ہوں، اگلا سودا تو راضی ہوگا نا، اگلا حق تو تیرا ٹھیک ہوگا. یہ دیکھو آج یہاں تماشا نہیں لگانا، اللہ کا شکر ہے. اور میں نے ٹائم دیتے وقت کہا تھا یار اگر آنا ہے تو پھر صبح تماشا نہیں لگانا. رات تھلے مسیت بنا کے اتنے مندر بنا دے، اتنے مندر تھلے بناؤ اتنے مسیت بناؤ. یہ نہیں کہ رات کو محفل کر لے تو صبح تماشے لا لیں. میں نے کہا تھا کہ یار یہ ایسی بات نہیں. تو بچوں نے مان لی، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ آئے کہ صبح نہیں ہوگا الحمدللہ. ایسے ہی ہے جی، پکی گل ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اللہ یہ بچے اچھے، اللہ برکت عطا فرمائے. تو حوصلہ افزائی کے لیے میں حاضر ہوا. تو یہ صرف عرض کر رہا تھا کہ رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے کتنے ہم جتن کرتے ہیں کہ رشتہ دار راضی ہو جائیں، اس شادی پر فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں اس شادی پر اللہ بھی راضی ہے، رسول اللہ راضی ہے. اللہ اکبر. اور ایسے ماحول سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے. اور یہ جہاد کرتے رہو گے، کرتے رہو کرتے رہو، کوشش جاری رکھو. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور فضل فرمائے گا. میں اندر بھی بات کر رہا تھا کہ یہ ایک اجتماعی گناہ لوگ کرتے ہیں جس میں گناہ کی ترغیب ہوتی. یہ مہندی گناہ کی ترغیب ہے، اور اس پر اللہ اس کے رسول سب سے ناراض اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے بندہ. اسلام یہ چیز نہیں چاہتا، اسلام کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے یہ رسم و رواج. وہ اللہ سے بہت ناراض ہوتا ہے. اللہ کی ذات ان بندوں سے سخت ناراض ہوتی ہے یہ جو تماشے لگانے والے ہیں. اللہ ان بچوں کی خیر فرمائے، مستقبل بہتر. آپ ماشاءاللہ اتنے محبوب چہروں سے اور چمکتے ہوئے چہروں سے اور لگن کے ماحول میں آپ میری کڑوی گولیاں بھی لے رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا مشن مریض کو راضی کرنا نہیں، ہمارا مشن مرض کو ٹھیک کرنا ہے. کیا مشن ہمارا؟ مریض راضی کرنا نہیں. جو مریض کو راضی کرتا ہے وہ اپنے سودے بیچتا ہے کہ ہم نے سودا بیچنا ہے. مردہ مرے،
چلو سودا تو وکے نا. ہمارا مشن مریض کو راضی کرنا. مریض کی مرضی کے مطابق کبھی بھی دعائی نہیں ہوتی, مرض کے مطابق دعائی ہوتی, مرض کے مطابق. تو یہ میں نے ٹیکے لگائے ہیں, گولیاں دی ہیں مرض کے مطابق. اس لیے اللہ, ہو سکتا ہے وقتی طور پر تو درد ہوتی ہے یار, وہ ٹیکا لگا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد آرام آ جاتا ہے, معدہ بندے کا ٹھیک ہو جاتا ہے, بندے کی سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے, تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے. وقتی درد ضرور ہوتا ہے. اللہ, رات کو ادھر یہ پتہ نہیں یہ کرانے چک کے کوئی ادھر آپ کے آگے ہی ہے کہیں, اللہ اکبر جل شان, تو ادھر بھی منہ بڑے بنے ہیں, لیکن آج مجھے 10-15 فون آئے ہیں کہ بڑی شفا ہوئی, بڑی برکت ہوئی. میں کہا ٹیکا لگے تو پھر تو درد تو ہوتی ہے. اللہ تماشا بنا لیا ہے. جس طرح گجر کٹھے ہوتے تھے, جس طرح ملک, آپ ماشاءاللہ برادری والے ہیں نا, گجر ہیں, ملک ہیں, چیمے, چٹھے جیسے برادری, اس طرح شانے کٹھے ہو گئے جی. کٹھے ہو جاؤ جی, کی دین پہ حملہ ہو گیا, چاہے رافضی ہے, خارجی ہے, سارے کٹھے ہو جاؤ. شانے کٹھے ہویا کی ہے, حملہ ہو گیا. حضرت علی پہ حملہ ہو گیا. سب فراڈ ہے, سب ٹیڈ کا مسئلہ ہے, ٹیڈ بس, پاؤنڈ, ریال, کوئی حملہ نہیں. جس طرح برادریاں کٹھی ہوتی ہیں نا, ایسا کہتے ہیں شانے کٹھے ہو جاؤ. شاید میں سمجھا نہیں سکا, لیکن اس وقت یہ چمک نظر آئے گی نا. اللہ حق والوں کو ہمیشہ فتح دیتا ہے, حق والوں کے پرچم ہمیشہ بلند رہیں گے. سچ اور جھوٹ کبھی مکس نہیں ہو سکتے, روشنی اور اندھیرا کبھی مکس نہیں ہو سکتے. ہاں اللہ اکبر, اکٹھا ہو بھی گیا, بس گیا. کئی دفعہ میں نے کاٹ دیکھے ہیں, کاٹ نظریے کی بنیاد پر ہو تو اس میں طاقت ہوتی ہے, چاہے حق والے عقیدہ ہو چاہے نہ حق ہو. جو سوچ کی بنیاد پر, نظریے کی بنیاد پر اکٹھ ہوگا نا, اس میں بہت قوت ہوگی. اے ساریاں سبزیاں کٹیاں پکا لو, آلو ہر ساریاں پہ جاؤ, اس میں بالکل کوئی برکت نہیں, کوئی شے نہیں. اس لیے یہ مکس سسٹم, اس میں برکت نہیں. حق والے کٹھے رہو, سنی سارے کٹھے رہو. فروئی اختلافات چھوڑو, یا مولوی صاحب کی کر رہے ہیں, ان ختمہ کا بھی مسئلہ بھی ہے. مولوی صاحب کو ٹر گیا ہے میرے کو جانا سے, یہ تو مسئلہ بنا ہوا ہے. میں آج بھی ایک بندے نے 10 سال پڑھیا, میں نے سمجھ نہیں آتی کہ 10 سال پڑھ کے بھی, اللہ اکبر, منبر پہ بیٹھ کے بھی ابھی بھی اس کو سوچ نہیں آئی کہ رزق کس نے دینا ہے, رزق کس کے ذمہ ہے. جو میرا ہے وہ میرا ہے, وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتا. سمندر میں بھی آپ کا رزق گر گیا, پیسہ گر گیا, اگر آپ کا ہے سمندر باہر پھینک دے گا. اگر آپ کا ہے تو ختمہ نہ رونا ہے پہ, آپ کا ہے تو سمندر بھی نہیں کھائے گا. یہ سوچ رکھو, اپنے سارے کٹھے ہو, اور اگر کوئی رائٹ لیفٹ تھوڑا ہے تو اس کو نفرت کی بجائے سے قریب کرو کہ اللہ دا واسطے گٹی رہ گیا ساڈا, مہربانی کرو. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ پہ فضل فرمائے اور آپ کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. اب اگر آپ ایک مختصر دعا کر دوں اور آپ اٹھیں نہ, اور اس کے بعد سیرہ بھی پڑھنا ہے, کیا خیال ہے؟ بچوں کا سیرہ ضرور پڑھنا ہے. مجھے ابھی وزیر آباد میں نا ایک بہت بڑی نشست ہے, اس میں شامل ہونے. وہ پہلے طے شدہ تھی, گجرات والی بھی, یہ بھی, یہ تو پھر بیچ میں گلی نکلی ہے محبت والی. ٹھیک ہے, وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مجھے خوشی ہوئی, شکر ہے کہ مان گئے, کہتے ہیں جی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو دعا کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. تو یہ پھر تھوڑی سی ساتھ دعائی بھی میں نے کہا چلو دے دیتے, دعا کے ساتھ دوا دونوں چیزیں ہو جائیں. اللہ اکبر. لیکن آپ اٹھیں گے نہیں جی, بیٹھیں گے. اگر آپ کی بہت زیادہ مجبوری نہیں تو آپ بیٹھے, دعا میں شامل ہوں, بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. ٹھیک ہے, اس ماحول کی حوصلہ افزائی کیا کریں ضرور,
کہ کیا بات ہے یار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محی الدین، کیا الطاف محی الدین، ضیاء محی الدین، عاطف صاحب کیا بات ہے. اس کی حوصلہ افزائی کرے، اگلے بندے کا دل بڑھتا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھا سلسلہ ہے. اللہ اکبر. جی تو آپ حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھیں گے. میں مختصر دعا کر کے ان بچوں کے لیے اب اجازت چاہوں گا. پھر علامہ صاحب بیٹھے. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس مٹی سے اللہ پاک نے مزید ہیرے ہمیں مل رہے ہیں اور مزید برکت ہو رہی ہے ہمارے لیے. اللہ پاک فضل فرمائے. ٹھیک ہے جی. یہ سیرہ بھی پڑھیں گے اور پھر آخر پر سلام اور دعا، پورا میلاد شریف کا جو اختتامی ہے وہ پھر ہو جائے گا. میں ضرور بیٹھتا لیکن 15-20 منٹ مزید مجھے لگ جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو پھر آگے پروگرام ڈسٹرب ہو جائے گا ان کا. تو اگر آپ اجازت دیں مجھے تو میں دعا کر کے، کیا خیال ہے ایسے ہی؟ لیکن آپ ضرور بیٹھیں گے، اٹھیں گے نہیں. سلام آپ کا ہو گیا، کہو السلام علیکم. وعلیکم السلام آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ کریم اس گھر کی خیر فرما. ان کا یہ جو شادی کا کاروبار ہے، اللہ اس میں نبی پاک کا پیار انہوں نے ڈالا ہے. اللہ نسلوں تک برکتیں جاری فرما دے. یا اللہ دین کی عظمت کے لیے یہ کام ہوا ہے، اللہ برکت رکھ دے، فضل فرما دے، مہربانی فرما دے. اللہ ان کو ہر شر سے محفوظ فرما. ان کے خیر کے دروازے ان کے لیے کشادہ ہو جائیں. اللہ ان کو برکتیں نصیب ہو جائیں، ان کو مہربانیاں نصیب ہو جائیں. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ اگر کسی قسم کا بھی جراثیم ہے وہ دور ہو جائے، ظاہری باطنی پاکیزگی ہو جائے، بے روی سے دور ہو جائے. یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمارا عقیدہ ہمیشہ صحیح رہے. ہماری نسلوں میں کوئی بد مذہب نہ ہو، کوئی مرزئی رافضی خارجی نہ ہو. قیامت تک ہماری نسلوں میں سرکار کے غلامی پیدا فرما، سرکار کے عاشق پیدا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آپ شروع فرمائیں. آپ شروع